آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ جو شخص بھی آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ درود پاک صرف 300 مرتبہ پڑھتا ہے، بالکل مختصر سا چھوٹا سا درود پاک ہے، اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک ابھی ختم نہیں ہوتا۔ مثلاً اس نے پڑھنا شروع کیا، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، اس کا مقصد پہلے حل ہو جاتا ہے اور وہ شخص پورے سال کے لیے خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کے گھر سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رزق اتنا آتا ہے کہ پورا سال اس کے رزق میں برکت بھی رہتی ہے، کثرت بھی رہتی ہے، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے، نہ اس کے گھر سے دولت رزق ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دن کیونکہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو شخص صرف سال کے سال یہ درود پاک جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی برکت سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ جس نے اس درود پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لٹاتا، اور یہ درود پاک پڑھنے والا شخص ہم کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم بہت سارا درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو درود پاک بھی پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ شب و روز بہت سارے لوگ درود پاک کو پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ آج وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے پڑھنے کے بعد کوئی غم، کوئی سختیاں، کوئی فکریں تمہارے پاس نہیں رہیں گی، بلکہ تمام حاجات بھی پوری ہوں گی اور رزق بھی تمہارا آج کے دن ہی بڑھ جائے گا۔ اب سب سے پہلے جو چیز اس کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ کوئی بھی گھر کے اندر خوشبو ہو، آپ کے پاس خوشبو ہو، کوشش کریں عطر کا استعمال کر لیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خوشبو بھی نہ ہو تو آپ غسل کر کے اچھے طریقے سے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر، اور جو طریقہ بتاؤں اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک حضور غوث اعظم کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے، اور اس درود پاک کے بارے میں وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس کی تعداد بعد میں مکمل ہوتی ہے، اس کی دعاؤں اور اس کی حاجات پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز آپ نے نیت کرنی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے اسی طرح بندے اپنی روح کو بھی پاک کر لے۔ جسم پاک کرتے ہیں ہم غسل کر کے، نہا کر، اسی طرح روح کو بھی ہم نے پاک کرنا ہوتا ہے۔ جب دونوں چیزیں پاک ہو جاتی ہیں پھر ہر چھوٹی بڑی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ درود پاک کیا ہے، صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ تمام دردوں کی دوا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، اور کرب و بلا کا، وہ تمام مشکلات کا یہ ایک مکمل حل ہے، اور گناہوں کے لیے رحمت خدا کا یہ پانی ہے جو سب گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس لیے اس درود پاک کے حوالے میں حدیث پاک بھی موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی حاجت رک جائے، من اثرت علیہ حاجتہ فلیکثر من الصلاۃ فانھا تکشف یہ حدیث پاک ہے، اور طویل حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا آپ کو چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جس کی حاجتیں رک جائیں، پوری نہ ہوں، وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اور پھر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا یہ تو غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اب درود پاک ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو کہ جیسے جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے، اسی طرح روح کو پاک کرنا ہے۔ روح کو پاک کرنے کے لیے ہم نے استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنی ہے۔ دیکھیں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار۔ اور درود پاک کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے سے تمام کی تمام مشکلات حل ہوتی ہیں، اور یہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے اس میں شک رہ سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اس میں سجدے میں کمی ہو سکتی ہے، رکوع میں، سجود میں، کچھ پڑھنے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں محدثین صوفیاء اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جب زبان سے نکلتا ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ استغفار۔
صرف اتنا پڑھنا ہے، اور یہ استغفار اللہ والے ہمیشہ یہ بتاتے رہے، آپ ہمیشہ جب بھی درود پڑھتے ہوں گے آپ ڈائریکٹ درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ استغفار کی کثرت کرنے والے کو اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کے کتنے فائدے لکھے ہیں اللہ والوں نے، یہ بات پھر کبھی بتاؤں گا، اب میں صرف آپ کو عمل کی طرف لے جا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے، چھوٹا استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں اس پر ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بہت سارے دوست پھر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، دیکھنا مشکل ہو جاتی ہے، اتنی لمبی ویڈیو نہ کیا کریں۔ اب بس میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ مکمل عمل سمجھا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل طور پر سمجھ کر آج ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے یہ درود پاک اسی طرح پڑھنا ہے جو طریقہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 3 تسبیح کی تعداد مکمل ہونے سے پہلے آپ کی ہر مشکل ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور رزق کا تصور سب سے پہلی چیز ہے نیت ہے۔ جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، روزے کے لیے نیت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس عمل کی بھی باقاعدہ نیت کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرے حبیب پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، تو اس کی برکت سے پورے سال کے لیے کیا پوری زندگی کے لیے مجھے خوشحال کر دے۔ اور دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس رزق تھوڑا آتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرے قسمت میں جتنا رزق ہے سارا مجھے ایک بار ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہی اس کی فریاد کو عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سارا رزق جو اس کے مقدر میں تھا اس کو دے دیا۔ اور اب اس شخص نے کیا کیا کہ جتنا اس کے پاس رزق آیا تھا نا، سارا اس نے لوگوں میں تقسیم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہر وقت اس کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، غریبوں کا ہجوم رہتا تھا، اور اتنا وہ رزق تقسیم جو بھی آتا وہ آگے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا جاتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر وہاں سے گزرے، اللہ تعالیٰ کی ہم کلام کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر۔ تو اب جب راستے میں تھے تو وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے کے مقدر میں رزق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، رزق تو اس کے مقدر میں تھوڑا ہی تھا، لیکن وہ جو ہمارے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، وہ ہمارے اوپر قرض چڑھا رہا ہے، اور ہم اس کا یہ قرض ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے ہم اس کے ایک کے بدلے 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، جب رزق بڑھنا شروع ہو جائے اللہ کے راستے میں بھی اسی طرح جتنا کثرت کے ساتھ خرچ کرو گے غریبوں پر، اپنی اولاد پر، اچھے راستے پر، انشاءاللہ اتنی ہی رزق میں برکت بھی رہتی ہے، کثرت بھی رہتی ہے۔ اب صرف 70 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، صرف اتنی ہی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ جو بھی مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں، وہ زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، وجود کے کسی بھی حصے سے، باری تعالیٰ تو اس کی برکت سے وہ معاف فرما دے۔ اور انشاءاللہ میرا رب چاہیا تو ضرور معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ذات ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ استغفار کرنا آسمانوں سے بارش اور کھیتی اور باغات میں برکت اور کثرت کا سبب بنتا ہے۔ استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے۔ استغفار کرنے سے درازی عمر اور رزق میں برکت اور کثرت کا بہترین یہ عمل ہے۔ اور ہمارے صوفیہ بزرگ تو ہمیشہ ہر شخص کو یہی کہا کرتے تھے، جو بھی آتا نا، جو بھی حاجت لے کر، جو بھی مشکل لے کر، آپ اس کو ایک ہی بات کہتے کہ بیٹا آپ استغفار کو اپنا وظیفہ بتائیں۔ اور اس کے بارے میں مختلف اقوال بھی موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا استغفار بھی ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ مخلوق کے دل اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب وہ کسی حاجت کے طالب یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک اپنے کامیاب بندوں کی کس طرح تعریف فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یجہون
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ رات میں کم سویا کرتے ہیں اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور دعا کے لیے دعا کرنا یہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میں نے خاص راز بتایا، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ جب بھی جمعہ کی رات ہے یہ عمل کر لیا کریں۔ آج کیونکہ آخری جمعہ ہے ماہ ربیع الاول کا، تو یہ بڑا ہی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور اس سے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو، دیگر ذکر و اذکار کرنے کو، تسبیحات کرنے کو، وہ لوگ ایک مرتبہ ضرور اس کو کر کے دیکھیں۔ صرف اس تعداد میں 70 بار آپ نے یہی 2 لفظ ہیں یہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کو پلا دینا ہے۔ دیکھیں ایک منقول ہے، ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرضہ تھا، اب یہ درود پاک پڑھتے ہی قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کہاں کہاں سے انتظام کروا دیتا ہے۔ اور اس بات کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرماتا ہے اور کس قدر رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ اگر بیڑا ڈوب بھی رہا ہو تو اللہ اس کو بھی کنارے لگا دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ موسیٰ، ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، یہ طوفان کہہ رہے خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ یقین کر بیٹھے تھے چند لمحوں کے بعد ہمیں موت آ جائے گی، جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ بات سمجھ لیا تھا کہ اتنا تیز طوفان سے یہ جہاز میں سے کوئی بچ کر نکلنے والا قسمت والا ہی ہوگا۔ شیخ فرماتے اسی عالم میں افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، چند لمحے غنودگی طاری ہوئی اور آقا علیہ السلام کی جلوہ گری خواب میں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھ یہ درود پاک پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، سب دوستوں سے کہا کہ آپ باوضو ہوں، اور باوضو ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے آقا علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں ابھی 300 مرتبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ طوفان کا زور کم ہو گیا، آہستہ آہستہ طوفان رک گیا، تھوڑی ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا، سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اور اس کے بارے میں حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا جو شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا، وضو کر کے معطر ہو کر، جو طریقہ میں نے شروع میں بتایا تھا، یہی طریقہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، تو اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سخت پریشانی حل ہو جائے گی، اور ہر لا علاج بیماری کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایسی بیماری سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ طریقہ اور ترتیب اسی طرح ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج آپ اتنی تعداد میں پڑھ لیں اور اس کے بعد صبح و شام صرف 10 بار اس کو پڑھنے کی عادی بن جائیں، انشاءاللہ تمام برائیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، تمام غم بھی تمہارے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح جس مریض کو طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا ہو اور اس کو کہا ہو کہ یہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں، وہ شخص اس کو پڑھے، اللہ ہر بیماری سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو اگر معمول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ساری زندگی برکتیں ملیں گی، ورنہ آج کے دن ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اور یہ درود پاک ہے، درود تنجینہ اس کو کہا جاتا ہے، مختصر سا درود پاک ہے، تقریباً آپ آدھے گھنٹے میں اس کو مکمل پڑھ لیں گے۔ اگر آج قربانی دے دیں تو ساری زندگی فائدہ اٹھائیں گے۔ گوگل پہ لکھیں گے درود تنجینہ تو اوپر آ جائے گا، آپ اسی کے برابر اس کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔